یہ سب چیزیں پھر مینٹل ہیلتھ پہ کیسے ایک ٹول لیتی ہیں, کتنا افیکٹ ہوتا ہے, اور اس سے پھر کیسے ڈیل کیسے کرنا چاہیے؟ اس میں ایک چیز ہوئی تھی کہ میں ایک آدھ سال میرا ایسا گزرا تھا کہ آئی اسٹارٹیڈ کائنڈ آف ڈریسنگ ڈاؤن, کہ میں تیار نہیں ہوں گی کہیں جاتے ہوئے, میں اس طرح کی بن کے جاؤں گی. اور ویسے ہم بہت ہی بنیادی دکھتے ہیں, کوئی ایسی, میں نے تبھی کہا کہ پاکستان میں حیرت بہت ہوتی ہے لوگوں کو کہ کوئی بول بھی رہا ہے, اس نے بال بھی اچھے بنائے ہوئے ہیں, لباس بھی اچھا, یہ کیسی, یہ کون سی شی از بیوٹی ود برینز, ہاؤ کم. انہوں نے ایسوسیٹ کر دیا نا کہ ہم اپنے اوپر گیو اپ کر دیں گے, ہم ایسے ہو جائیں گے کہ بھائی ہمیں کوئی فوکس اپنے اوپر پرسنالٹی پہ ہوگا نہیں, اور ہم تب سنجیدہ انسان پائے جائیں گے. یا پھر عزت آپ عورت کی تب کرنا شروع کرتے ہیں جب آپ اس کو آپ کی والدہ اپنی نظر آنے لگے اس میں. ہم جب 60 سال کے ہو جائیں تب تک کا انتظار کریں کہ ہمیں سیریس لیں. سو دین واز دا ٹائم آئی ریئلائزڈ کہ آئی کین ناٹ بی لائک یو نو, میں نے کچھ سال ایک ایسا گزرا کہ آئی اسٹارٹیڈ کائنڈ آف لائک کہ میں ویسے عام طور پہ تیار ہوں گی, کہیں جانا ہے تو میں کہوں گی یار بس بالکل ایسے جاؤ کہ کوئی آپ کو نوٹس ہی نہ کرے. اور میری پرسنالٹی میں یہ چیز تھی, میں بھی کیونکہ آئی واز انیشلی ویری سوشلی شائے آلسو, کہ میں کسی کمرے میں انٹر ہوں تو مجھے کو مڑ کے نہ دیکھے. یو نو آئی ڈونٹ ہیو دیٹ مائنڈ سیٹ کہ یو نو یو وانٹ ٹو ٹرن دا ہیڈس, کہ ہر کوئی آپ کو نوٹس کرے یہ کون آیا. تو میں چھپ چھپا کے ہی ہر جگہ بیٹھ جاتی تھی جا کے. سو آئی اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ. میرے قریبی لوگوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, میرے بھائی سے بڑی بات ہوتی ہے اس چیز کے اوپر, اور اپنی میری فرینڈس وغیرہ سے بھی بات ہوئی, اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم دنیا کے لیے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو وین یو وانٹ ٹو چیلنج دیم, بی اے ینگ پرسن اینڈ چیلنج دیم آن دیئر فیس. سو میں ایسی دکھوں گی بھی, میں اپنی زندگی کو انجوائے بھی کروں گی, جو کہ میں ایکچولی کرتی ہوں. ہمارے بہت سے کالیگ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے انویسٹڈ ہیں کام میں, تو آئی ہیو اے لاٹ آف فرینڈس کہ ہم بورنگ سے, ہم کچھ نہیں کرتے ہم زندگی میں. ایک دو کالیگس ہیں جو ہر وقت کہتے ہیں یار تم لوگ اپنی جوانی ضائع کر رہے ہو, گھوما پھرا کرو, یہ کیا کرتی رہتے ہو بڈھوں کی طرح. 4 دن جو میں کام کرتی ہوں ویک میں, وہ آپ مجھے بڈھوں والے کام دیکھتے ہیں. آئی ہیو اے ویری کلرفل لائف آن دی ویکینڈز. سو الحمدللہ آئی ایم ویری سوشل, آئی ہیو اے لاٹ آف فرینڈس. میں بہت سے لٹرلی ایونٹس اراؤنڈ دا کنٹری ان میں جاتی ہوں. اس میں بھی لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی دیٹ آئی ہیو اے سوشل لائف اینڈ یو نو آئی انجوائے. میں اپنی والدہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ ایک اتنا انجوائمنٹ فیکٹر ہے, مطلب اٹس سیلف فیملی کے ساتھ, اینڈ یور سسٹر مائی سسٹر آلسو. سو وی ڈو اے لاٹ آف ایکٹیویٹی, ہم جاتے ہیں گھومنے پھرنے بھی بہت. اور یو نو تو دونوں میں ورک اور پروفیشنل لائف بیلنس لے کے اچھے طریقے سے چلتی ہوں, بہت اوپینینس بھی رکھتی ہوں, اور یہ ساری چیزیں مینیج. اچھا مجھے بتائیں نا, آپ تو چلیں ایک آپ نے اپنے آپ کو سمجھا لیا ہے, یا ہو سکتا ہے آپ مینٹلی اتنی اسٹرانگ ہوں, سب ایسے نہیں ہوتے. اور آج کل جس طرح کا ہمارا سوشل میڈیا ہے اور اس پہ جس قسم کی ٹرولنگ اور ہراسمنٹ ہوتی ہے, میں دیکھتی ہوں کہ لوگ یا جرنلسٹ ٹویٹ کرتے ہیں تو اس کے رپلائی میں کوئی بھی آ کے کسی پارٹی سے جو ایسوسیٹڈ ہوتا ہے وہ آ کے لکھ کر کامنٹ دے کر, سیاستدان یا جو بھی ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں, اس کے نیچے جو اس کا حال ہوتا ہے اور جو اس کے پیچھے جو گالیاں, جو ٹرولز, جو آپ کی فیملی کو رگڑنا یا جو بھی ہے, وہ تو مطلب خوفناک ہوتا ہے. یہ کتنا مینٹل ہیلتھ پہ ٹول لیتا ہے, اور اس سے کس طرح سے ڈیل کر رہی ہیں آپ؟ بیکاز سوشل میڈیا بڑھا تو بہت تیزی سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت تیزی سے ہماری ٹرولنگ اور ہراسمنٹ جو ہے وہ بھی بہت تیزی سے بڑھی ہے. بس میں اس بات سے اب اس کو سمجھ گئی ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں باہر سڑکوں میں ملتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جن کو اسٹیٹ نے ان کے اوپر گیو اپ کر دیا, نہ ان کو اچھی تعلیم دی, نہ ان کو مواقع دیے نوکری کے. اب آپ سوچیں جو ٹرولز ہیں ان کے پاس اچھے جاب وغیرہ ہوتی, ان کا گھر اچھا چل رہا ہوتا. کتنے گریجویٹس ایسے ہیں یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے بچے اچھے ریکارڈس کے ساتھ جن کے پاس جابس نہیں ہیں. آئی گیٹ ٹو میٹ لائک مینی آف دیم. یو تھنک دیٹ از دیئر فرسٹریشن, دیٹ از دا فرسٹریشن, اور کہ وہ ڈپرائیوڈ ہیں اور وہ فرسٹریٹڈ ہیں. تربیت کے اوپر بھی ان کو ریگریٹ ہونا چاہیے اپنے اس رویے کے اوپر, لیکن یہ تو ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اس طرح کے نیریٹیوز یا انسٹرکشنز یا وہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے؟ اور میں آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گی کہ یہ ایک بڑی ڈبیٹ ہے ہمارے یہاں کہ پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ ٹرول کر رہے ہوتے ہیں یا نون لیگ کے. میں نے تو ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا جس طرح سے ہے اس سے امپریس ہو کے نون لیگ نے بھی اپنا تھوڑا سا طریقہ کار جو ہے وہ چینج کیا ہے, اور وہ اور وہ بھی نظر آتے ہیں. ان کو شاید لگتا ہے کہ یہ ٹرول جو ہے وہ بہت زبردست چیز ہے کرنا یا کیا, تو ان کو بھی میں نے دیکھا ہے. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی تو ایک یہ چیز ڈالی ہوئی ہے نا. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز نے انہی دماغوں کو استعمال کیا. ایسے دماغوں کو ایک طرف لگا لینا بہت آسان ہوتا ہے. ان کو کاز ملتا ہے لائف میں, ان کو لگتا ہے وہ جنگ انقلاب کی لڑ رہے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا گالیاں دے رہا ہے فارغ آدمی.
وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو جنگ لڑ رہے ہیں, انقلابی ہیں, اور ہم تو اس محاذ کے سپاہی ہیں اینڈ آل آف دیٹ. سو دیٹ از ون آف دا فیکٹرز. لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز نے انہی ولنریبل دماغوں کو استعمال کیا, یہ ایک اس کے اندر ایڈڈ پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ ریاست کو میں زیادہ قصوروار ٹھہراتی ہوں, کیونکہ آپ یہ بھی بات جانتی ہیں کہ یہ جو ٹرولز ہیں ان کو بڑا سراہا گیا, جن کو ہم پی ٹی آئی سے لنک کرتے ہیں. اس وقت تو سرکاری طور پہ ان کے لیے کیمپینز چلانے کا اہتمام کیا گیا, ان کو بہت قوم کے ہیروز قرار دیا گیا. اب وہ انہی لوگوں سے ناراض ہو کے ان کے خلاف یہ کیمپین کرتے ہیں, اور تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے آج کل. دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انسٹیڈ آف برنگنگ ان ڈفرینٹ ٹائپ آف وہ نا یہ ایک مختلف رویہ لے کے آتے ہیں, انہوں نے بھی گالی بریگیڈ کھڑی کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے. آج کل نون لیگ کے بھی ہم سپورٹرز جو ہے اسی قسم کے دیکھ رہے ہیں. سو اٹ آل کمز بیک ٹو کہ ریاست کا جو ایک رویہ رہا لوگوں کے ساتھ, ان کو اتنا اپریس کیا گیا. لیکن پھر بھی پاکستان کے اندر ایسا مائنڈ سیٹ ہے, جو اپریسڈ ترین لوگ ہیں, میں ان کا آپ کو حوالہ دیتی ہوں. کچھ عرصہ دن پہلے ہم کوئٹہ گئے, وہاں پہ ہمیں بلوچ بہت سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مجھے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا, اور ان کے سخت ترین بات بھی جس انداز میں وہ پوچھ رہے تھے, اور جو ان میں ایک کو ایگزسٹ کرنے کی بھی بات تھی کہ ان کے مخالف, ان کے وہ سیاسی بندہ بھی اسٹیج کے اوپر کھڑا ہوا تھا جس کو وہ بالکل مانتے نہیں, اور وہ آپریشن کی علامت بھی سمجھتے ہوں اگر, تو انہوں نے بات سنی اس کی, اور انہوں نے اپنے سوال کیے, اور بہت ہی اپنی بات کے اوپر زور دے کر کہ بھائی یہ ہمارے رائٹس ہیں جو آپ لوگ نہیں دے رہے ہمیں اینڈ آل دیٹ. سو کہ ان سے زیادہ کون اپریسڈ لوگ ہوں گے, لیکن تمیز کا دائرہ ہے ان کے اندر, کیونکہ ان کی کوئی خاندانی اپ برنگنگ ہے. سو یہ لوگ اپنا جو وہ دکھاتے ہیں, صحبت دکھاتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں مجھے ترس بھی آتا ہے. لیکن آپ اتنا سوار نہیں کرتی ہیں سر پہ. دیکھیں سوار میں اس طریقے سے پہلے جیسے ابھی یہ انسیڈنٹ مجھے یاد آیا, اینڈ اٹ واز اے ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو آسما کے ساتھ ہوا, آسما شرازی کے ساتھ جس طرح سے وہ ایک پوری کیمپین چلی تھی, اور جو ہوا پھر اس کے بعد اے آر وائی نے معافی بھی مانگی, ایک اپالوجی بھی کر دی. تو وہ آپ اپالوجی تو کر دیتے, لیکن جو وقت گزر گیا ان پہ, ان کی فیملی پہ, ان کے بچوں پہ, یو نو آئی نو ہر, تو مجھے پتہ ہے کہ کس طرح سے مشکل وقت انہوں نے گزارا. تو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرتا ہے, اور ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی مینٹل ہیلتھ پہ بات بھی نہیں کی جاتی, اتنا بڑا ایک ٹیبو ہے. جب تک کہ آپ کا اپنا آپ خود نہ گزر جائیں اس چیز سے, یا آپ کی اپنے کوئی جاننے والا نہ گزرے, تب تک آئی تھنک آپ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اس چیز کا میرے اوپر افیکٹ ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہے, اتنا بڑا ٹیبو ہے. دیٹ از آپ نے آسما کی بات کی, آسما ہیز ماشاء اللہ بیوٹیفل سنس, اور وہ بڑے ہو رہے ہیں, اور اب وہ ایسی ایج میں ہے کہ وہ ان کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتی کہ آپ ٹویٹر دیکھیں یا نہ دیکھیں. اور ہم ان کی اسٹرگلس کو ذاتی طور پہ, میں تو خاص طور پہ جانتی ہوں, ان سے بات بھی ہوتی ہے رہی ہے اس کے اوپر, جیسے ان کے خلاف ٹرینڈس چلے اس کا تو کوئی دوسری مثال نہیں ہمیں ملتی ہے. سو اور گیون دا فیکٹ کہ آسما اتنی سافٹ اسپوکن ہے, وہ اتنا احترام, میں ان سے بہت سیکھتی ہوں, شی از لائک این انسپریشن فار می. سو مینٹل ہیلتھ کے اوپر اثر تو پڑتا ہے, نہ صرف اس کا اور بھی بہت چیزوں کا. میں آئی ہیو بن تھرو دیٹ. میں جب کراچی میں رہ رہی تھی, اور میرے جو لاسٹ ایئرز آف می بینگ ان کراچی ور ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ بہت سی چیزیں پائل اپ ہوئیں. آئی اسٹارٹیڈ مائی پروفیشن ایٹ اے ویری ینگ ایج. سو کام کر کے میں نے کبھی فوکس نہیں کیا اس چیز پہ کہ آپ کبھی دماغی طور پہ تھک بھی جاتے ہیں ایٹ ون پوائنٹ. تو وہ ساری چیزیں سوار ہوئیں ذہن میں کہ مجھے ڈپریشن اور انسومنیا, نیند نہیں آتی تھی رات کو, اور میں وہ چیز اتنا, میں یہ سب سنتی تھی کہ یار ایسا کیا ہو گیا, اس میں کیا اتنی بات ہو گئی کہ تم, میں کہتی تھی میں 2 دن اسٹریٹ آئی ہیو ناٹ سلیپٹ, 2 days, تو 2 راتیں میں نہیں سوئی, اور میں خبریں پڑھ رہی ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کے, تو آئی ایم لوزنگ مائی مائنڈ. سو ون ڈے, اینڈ آئی ایم ویری لکی الحمد للہ کہ میرے تو دوست, فرینڈز اینڈ فیملی بہت زیادہ سپورٹیو ہیں. تو دوستوں نے کہا کہ یار دس از ناٹ آن, سو تم 3 دن سوتی نہیں ہو, اور اس بات پہ بہت واویلا بھی کرتی ہو کہ تمہیں نیند نہیں آتی. ایوری نائٹ وڈ بی لائک یو نو کہ صبح چڑیاں بولنا شروع ہو گئی, صبح ہو گئی ہے لیکن آپ کو نیند نہیں آئی. اور آئی سیک پروفیشنل ہیلپ آفٹر دیٹ. اور مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ دوستوں نے مجھے ڈریگ کیا. میں نے کہا میں کیوں جاؤں, ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے, یہ کیا ہوتا ہے دماغ کا ڈاکٹر اینڈ آل دیٹ. اینڈ دے ٹک می دس ویری نائس سائیکیٹرسٹ کے ساتھ میں نے پھر اپوائنٹمنٹ لی, اور بڑی اچھی انہوں نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا, تھیراپی دی بہت عرصہ, کچھ میں نے سیشنز لیے ان سے 4-5, اور اس کے بعد جو ہے وہ بغیر دوا کے میری نیند کا مسئلہ حل ہوا, بیکاز شی آئیڈینٹیفائڈ دیٹ آئی واز گوئنگ تھرو سیویئر ڈپریشن فار آل دوز ایئرس. اور مجھے اتنی زیادہ انزائٹی تھی کہ شی واز سرپرائزڈ کہ ہاؤ آئی مینیج مائی جاب اینڈ ایوری تھنگ.
آن دی کانٹری آن دا ادر سائڈ ربیہ, میرے آفس میں جو آپ نے کہا نا بہت کام ہے, تو میرا آفس میں سب لوگ کہتے تھے یار تم اتنی کام ہو اور یہ ہو, ایسا کیا تمہیں نہیں پتا اندر کیا طوفان چل رہا ہے دماغ میں. سو آئی سچ اے سینسٹیو پرسن کہ ہر بات مجھے بادر کرتی تھی لوگوں کی. الحمد للہ ناؤ وین آئی لک بیک تو میں سوچتی ہوں یار دیکھو آج تو مجھے یہ بھی نہیں پتا نیند نہ آنا کیا ہوتا ہے, بھوک نہ لگنا کیا ہوتا ہے, یو نو. سو لکیلی میں نے پھر اپنی لائف اسٹائل کو چینج کیا, اس میں فزیکل ایکٹیویٹی لے کے آئی, اپنا مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا, اچھے لوگوں کو سے سراؤنڈ کیا اپنے آپ کو, اور یہ ہیئر آئی ایم. سو آئی تھنک اینی بڈی از گوئنگ تھرو مینٹل ہیلتھ پرابلمس, اس کو بالکل اگنور نہ کریں. اگر آپ کو کوئی یہ کہے تم سوچتی بہت ہو, تم بہت ٹاکسک ہو گئی ہو, تم جو ہے وہ ہر کسی کو اپنا ذہن میں دشمن بنا لیتی ہو, یا ہر چیز ذہن پہ سوار کر لیتی ہو کہ نیند نہیں آ رہی مجھے, ہاں ایگزیکٹلی, کہ سوچو مت, سوچو مت. تو اگر آپ نہیں اس چیز سے ڈیل کر پا رہے تو آپ کا قصور نہیں ہے. یہ مسئلہ جو مینٹل ہیلتھ کے ہوتے ہیں یہ بڑے کامن ہیں, اینڈ یو شوڈ ڈیفینیٹلی آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے, کیونکہ جو پروفیشنلی یہ چیز پڑھ کے آئے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. اور ایک چیز اور بھی کہ ایز فیملی ممبرس کے ساتھ آپ بہت سی باتیں شیئر کرتے ہیں, میری بڑی خوش قسمتی ہے, میرے بہن بھائی بہت ساتھ دیتے ہیں, لیکن وہ آپ کو ایز اے تھرڈ پرسن نہیں سن رہے ہوتے, وہ آپ کی ہی سائڈ لیں گے, آپ کے جو بھی مسائل ہیں. ایک سائیکیٹرسٹ آپ کو بتائے گا کہ یہاں پر آپ انریزنیبل ہو رہے ہیں, یو نو, یہ بھی نہ کریں. تو وہ ایک آؤٹ سائڈر ہوگا, وہ پروفیشنلی ڈیل کرے گا, تو ڈیفینیٹلی. اور ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک چیز ہو جو آپ کی اس مینٹل کنڈیشن کو ٹریگر کر رہی ہے, یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے. ربیہ, the world has become a very difficult place to live. آپ کے سوشل سرکلز میں, دوستیوں میں, ہر چیز میں بڑے بنیادی قسم کی رشتے بھی ہیں. کئی دفعہ آپ کے جن کو اپنے بیسٹ فرینڈ سمجھتے ہیں وہ آپ کے پیچھے بیٹھے آپ کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. دین یو گیٹ ٹو نو, اینڈ اف یو آر اے سینسٹیو پرسن لائک می تو یو گیٹ ویری, کیونکہ ہم جیسے لوگ بہت انویسٹ کر لیتے ہیں لوگوں کے اوپر, مینٹلی اعتماد کرتے ہیں سارا کچھ. تو آئی سین میں نے نشیب و فراز دیکھے ہیں ہماری سوسائٹی کے, اور لوگوں کی جو حقیقت ہوتی ہے کہ پیپل آر ویری مین اینڈ دے ناٹ نائس ٹو یو, نو میٹر ہاؤ نائس یو آر ٹو دیم. آپ نیت کتنی بھی اچھی کر کے ان کو مل رہے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہو کیا. سو یہ چیزیں اور بھی بہت لوگوں کو بادر کرتی ہیں. تو کوئی بھی چیز افیکٹ کر سکتی ہے آپ کو پروفیشنل لائف, ہم کیونکہ اوور آل سوسائٹی بہت ٹاکسک ہو گئی, سوسائٹی بہت ٹاکسک ہے, دوستیوں کا وہ معیار نہیں ہے, رشتوں کا وہ معیار نہیں ہے. یہ لوگوں کو بہت دل ٹوٹتا ہے لوگوں کا جو ہم جیسے سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں. سو اس کو نارملائز کریں, اور ان کو لوگوں کو دے شوڈ بی ہرڈ, ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ اچھے ہیں, دنیا مین ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ پہ بہت اعتبار کرتے ہیں. سو دیٹس ون تھنگ آئی لرنڈ ود ٹائم آلسو. لیکن یہ ہے کہ لوگ بہت قدر بھی کرتے ہیں ان جذبات کی, کہ میرے بہت اچھے دوست ملے لائف میں اس وجہ سے, those I connect with them on this level, کہ ان کو بھی یہی problem ہے کہ they're just too nice to people and people are not. So then we have all kind of connected.